آج ہم پاکستانی پولیس کے نظام کا ایک گہرائی میں جائزہ لے رہی ہیں۔ ہمارے پاس انیتول لیوین کی مشہور کتاب ہے پاکستان اے ہارڈ کنٹری۔ اس کے کچھ اقتباسات ہیں جو اس نظام کی پیچیدگیوں پر روشنی ڈالتے ہیں۔ جی بالکل۔ ہمارا مقصد ہے کہ ان اقتباسات سے اہم ترین نکات نکالیں اور سمجھیں کہ لیوین کی تحقیق جو ہے وہ پولیس کی حقیقت کو کیسے بیان کرتی ہے۔ آئیے اس تجزیے کا آغاز کرتے ہیں۔ بالکل، دیکھیں لیوین کا تجزیہ اس نقطے سے شروع ہوتا ہے کہ پاکستان کا جو موجودہ پولیس نظام ہے وہ اپنی بنیاد میں برطانوی نو آبادیاتی دور کی ایک میراث ہے۔ اچھا، اس کا بنیادی ڈھانچہ جو ہے وہ عوام کی خدمت یا حفاظت کے لیے نہیں بنایا گیا تھا، بلکہ ریاست کے کنٹرول کو برقرار رکھنے اور جو حکمران طبقہ تھا اس کے مفادات کے تحفظ کے لیے تھا۔ اور لیوین کے مطابق یہ بنیادی ڈھانچہ اور ذہنیت آج بھی بڑی حد تک قائم ہے۔ اچھا، تو مطلب یہ نوآبادیاتی جڑیں اتنی گہری ہیں کہ آج تک اصلاحات کی جو کوششیں ہوئی ہیں وہ زیادہ مؤثر ثابت نہیں ہوئی۔ لیون ان اصلاحات کی ناکامی کی کیا خاص وجوہات بتاتے ہیں؟ جی، یہی لیون کا ایک اہم نقطہ ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ اصلاحات کی بے شمار کوششیں ہوئی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ کوشش نہیں ہوئی، مگر وہ زیادہ تر آپ کہہ لیں سطح پر ہی رہی ہیں۔ اس کی دو بڑی وجوہات ہیں۔ اول تو نظام کے اندرونی مسائل، یعنی اس کا اپنا جو موروثی ڈھانچہ ہے وہ تبدیلی کو آسانی سے قبول نہیں کرتا۔ ٹھیک۔ دوم اور شاید سب سے اہم وجہ وہ ہے سیاسی مداخلت۔ لیون کی تحقیق یہ واضح کرتی ہے کہ جب تک پولیس افسران کی تعیناتیاں ہیں، تبادلے ہیں، یہاں تک کہ تفتیش کا عمل ہے، وہ سیاسی اثر و رسوخ سے آزاد نہیں ہوتے۔ جی، تب تک کارکردگی میں حقیقی بہتری لانا وہ تقریباً ناممکن ہے۔ یہ سیاسی مداخلت ہی اصل میں وہ رکاوٹ ہے جو اصلاحات کو بے معنی بنا دیتی ہے۔ اور یہ جو آپ نے سیاسی مداخلت کا ذکر کیا، کیا لیون اسے براہ راست پولیس میں جو پائی جانے والی بدعنوانی ہے یا اختیارات کا ناجائز استعمال ہے اس سے جوڑتے ہیں؟ کتاب اس حوالے سے کیا کہتی ہے؟ ہاں بالکل، لیون ان دونوں کے درمیان ایک گہرا تعلق دیکھتے ہیں۔ وہ یہ تو تسلیم کرتے ہیں کہ کم تنخواہیں ہیں، محدود وسائل ہیں، یہ چیزیں اہلکاروں کو بدعنوانی کی طرف مائل کر سکتی ہیں۔ جی، لیکن وہ زور دیتے ہیں کہ اصل مسئلہ اس سے کہیں زیادہ بڑا اور پیچیدہ ہے، یعنی نظام کے اندر ہی اختیارات کے ناجائز استعمال کے بے شمار مواقع موجود ہیں۔ اچھا، اور یہ صرف مالی بدعنوانی نہیں ہے، بلکہ ایک چیز جسے لیون اخلاقی بدعنوانی کہتے ہیں وہ بھی ہے، یعنی با اثر افراد کا نظام انصاف پر اثر انداز ہونا، جھوٹے مقدمات بنوا دینا یا پولیس کو اپنے ذاتی مخالفین کے خلاف استعمال کرنا۔ اور سیاسی سرپرستی جو ہے وہ اس کلچر کو مزید پروان چڑھاتی ہے، جہاں پر جواب دہی کا تصور کمزور پڑ جاتا ہے۔ یہ سب سن کر تو نظام کی تصویر کافی تاریک نظر آتی ہے۔ کیا لیون اس نظام کے اندر کوئی مثبت پہلو بھی دیکھتے ہیں؟ کیا ایسے افسران یا اہلکار نہیں ہیں جو ان تمام مسائل کے باوجود ایمانداری اور فرض شناسی سے کام کرنے کی کوشش کرتے ہوں؟ ہاں، نہیں، لیون اس حقیقت کو نظر انداز نہیں کرتے۔ وہ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ اس مشکل نظام کے اندر بھی بہت سے بہادر، دیانتدار اور فرض شناس افسران موجود ہیں۔ جی، یہ وہ لوگ ہیں جو نظام کی خرابیوں اور دباؤ کے خلاف مزاحمت کرتے ہیں، بعض اوقات تو اپنی جان خطرے میں ڈال کر بھی انصاف اور قانون کی پاسداری کی کوشش کرتے ہیں۔ بالکل۔ لیکن لیون کے تجزیے کا جو افسوسناک پہلو ہے وہ یہ ہے کہ ان کے مطابق ایسے افسران اور اہلکاروں کی تعداد مجموعی نظام کے مقابلے میں بہت کم ہے، اور وہ اکثر نظام کی جو بڑی خرابیاں ہیں ان کے سامنے بے بس نظر آتے ہیں۔ تو اگر صورتحال اتنی پیچیدہ ہے اور تبدیلی اتنی مشکل نظر آ رہی ہے تو لیون کے تجزیے کی روشنی میں اس صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے کیا ضروری ہے؟ کیا کوئی راستہ ہے؟ کوئی فوری حل تو پیش نہیں کرتے، کیونکہ ان کے مطابق یہ مسئلہ ہی ایسا ہے جس کا کوئی فوری حل شاید ہے بھی نہیں۔ صحیح۔ تاہم وہ تبدیلی کے لیے چند ضروری عناصر کی نشاندہی ضرور کرتے ہیں۔ جی۔ سب سے پہلے ایک مضبوط اور آپ کہیں غیر متزلزل سیاسی عزم کی ضرورت ہے۔ ایسی حکومت جو پولیس کو واقعی خود مختار بنانے پر آمادہ ہو۔ جی، یہ بہت اہم ہے۔ دوسرا، سنجیدہ اور گہری قانونی اور انتظامی اصلاحات چاہیے جو صرف کاغذ پر نہ ہوں بلکہ عملی طور پر نافذ بھی ہوں۔
بالکل. تیسرا، مسلسل عوامی دباؤ اور نگرانی. اور چوتھا، معاشرے میں اس سمجھ بوجھ کا پیدا ہونا کہ ایک غیر جانبدار، مؤثر اور جوابدہ پولیس نظام کے بغیر نہ تو انصاف ممکن ہے اور نہ ہی پائیدار ترقی ہو سکتی ہے. اور اسی سے جڑا ایک حتمی غور طلب نقطہ لیوین کی کتاب پیش کرتی ہے. وہ پولیس کے نظام کی خرابیوں کو پاکستان کے وسیع پر مسائل سے جوڑتے ہیں. اچھا جی، جیسا کہ کتاب کا عنوان ہے اے ہارڈ کنٹری، یہ خود اشارہ کرتا ہے. ان کا موقف یہ ہے کہ جب تک پولیس جیسے بنیادی ریاستی ادارے عوام کا اعتماد حاصل نہیں کرتے اور مؤثر انداز میں کام نہیں کرتے، ملک کو جو دیگر مشکلات درپیش ہیں، چاہے وہ معاشی ہوں یا سماجی، ان پر قابو پانا بھی زیادہ مشکل رہے گا. لہٰذا پولیس اصلاحات صرف ایک محکمے کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ پورے معاشرے کی صحت اور مستقبل سے جڑا ایک اہم سوال بن جاتا ہے. یہ واقعی ایک بہت اہم زاویہ ہے. ان اقتباسات نے یقینی طور پر پاکستانی پولیس کے نظام اور اس سے جڑے چیلنجز پر سوچنے کے لیے ایک نیا رخ فراہم کیا ہے. اس پر غور و فکر جاری رہنا چاہیے.